السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیرنمبرٹ کی مسجد استقامت میں ماہ شعبان ہماری ذمہ داریاں اور رمضان کی تیاری ہمیں کیسے کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے بحث کریں گے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی روحانی تربیت کے لیے اور ان میں ایمان میں اضافے کے لیے کئی اسباب پیدا فرمائے. آپ یہ بات غور سے سنیے. ایک چیز ہوتی ہے جسمانی تربیت، ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہماری جسمانی تربیت ہوتی ہے، لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس میں جسمانی تربیت نہیں روحانی تربیت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا: دلوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے. تو معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے پورے 12 مہینے ہیں. وہ شروع ہوتا ہے محرم سے، ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، کہا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے کیا کہا اس آیت میں؟ غور سے سنیے. کہا جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ 12 مہینے اس وقت سے ہیں جب سے زمین و آسمان ہیں. اور اس میں کہا 4 مہینے والے حرمت کے ہیں. کون سے وہ؟ کہا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اس میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں گے انہی مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے. یہ 9واں مہینہ ہے رمضان کا، اور اس سے پہلے 8واں مہینہ یا شعبان کا مہینہ آتا ہے. تو دیکھیے ہماری تربیت کیسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ جمعہ بھی جو آتا ہے، یہ بھی مومن کی روحانی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر ہفتے میں یہ جمعہ نہ ہو تو شاید انسان دیوانہ ہو جائے گا. یہ ہفتے میں اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز کو جو فرض کیا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں تقریباً جو ہے ہفتے سے لے کر جمعرات تک کتنا ٹینشن رہتا ہم لوگوں کو، مگر جمعہ کے دن ماشاءاللہ وہ نماز پڑھنے اور اللہ کے سامنے دعا کرنے جلد آ جانے سے ماشاءاللہ جو سکون مومنین کو ملتا ہے، دنیا کی ساری قومیں اس سے محروم ہیں. اسی لیے جمعہ ہماری روحانی تربیت کے لیے آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم جمعہ کے دن بریانی کھانے کو، مٹھا کھانے کو، پان کھانے کو ہم عادت بنا لی. حالانکہ جمعہ ویسے گزارنا چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا. جمعہ آ گیا عبادت کے لیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں دی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، بقرعید جسے بولتے ہیں. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ رکھنے میں ہمیں حکم دیا. ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. سمجھیے آپ کو ٹائیفائڈ بخار آ گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے تو کیا بولتا ہے؟ 21 دن دوا کھانا، پوری کیا کرنا؟ پرہیز کرنا، گوشت کو آتش نہیں لگانا، گوشت آپ کے لیے زہر، ایسا بولتے ہیں نا. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر جو بولتا برابر سنتے ہیں. صبح کی ایک دوا، بیفور آفٹر، دوپہر میں، رات میں، یہ ویکلی ڈوز. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ 21 دن کی دوا دیتا ہے. کچھ ڈاکٹر ایسے بولتے ہیں نہیں، مرتے دم تک آپ کو جو ہے لائف لانگ دوا کھاتے رہنا. یہ سمجھے نا آپ یہ سب چیزیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے کو فرض کر کے ہمارے روحانی تربیت کرتا ہے. ڈاکٹر کی بات کو اتنا غور سے سنتے نا آپ، لیکن اللہ کی بات کو ہم نہیں سنتے نا. آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، طاقت بھی ہے، نوجوان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان آیا تو روزہ چھوڑتے رہتے. بولتے نہیں میرا جاب ہے اس لیے روزہ چھوڑ دے رہا ہوں. نہیں، یہ غلط ہے. یہ تو لہذا کیا معلوم ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک کورس کی طرح ہے. 1 مہینہ روزہ رکھے تو تمہاری مکمل طور پر روحانی تربیت ہوتی ہے.
معزز حاضرین، رمضان سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے شعبان کا. یہ شعبان ایک نام ہے نا، شعبان. شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں یہ بھی ذرا سن لیجئے. رجب کے مہینے میں وہ لوگ لڑتے نہیں تھے، تلواریں پورے اپنے نیام میں چلے جاتی تھی، لڑنا بند کر دیتے تھے. لیکن جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو رجب سے پہلے جمادی الثانی جو مہینہ ہے نا، وہ لڑائی چلتے رہتی، ایک مہینے کے لیے رک جاتی. رجب کا مہینہ، حرمت کا مہینہ. پھر کیا کرتے، شعبان کے مہینے میں مختلف قبائل کے لوگ ادھر ادھر پھیر کر پھر دوبارہ لڑنا شروع کرتے. اسی لیے اس کا نام شعبان رکھا گیا ہے. معزز حاضرین، شعبان کا مہینہ آتا ہے، ایک مومن رمضان کی بو یہیں سے محسوس کرنے لگتا ہے. بولے شعبان آ گیا بھائی، اب رمضان آنے والا ہے. بولتے نا ہم شعبان کل ہے، اب جو ہے رمضان آنے والا ہے. تو ایک مومن کو رمضان کے آمد کا انتظار رہتا ہے، کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا. لیکن اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہو. ورنہ تو ہم جیسے کمزور لوگ جیسے معمول دنوں میں کھاتے پیتے ہیں، رمضان میں بھی کھاتے پیتے ہیں، جسمانی اعتبار سے ہم اپنے آپ کا مضبوط بناتے ہیں، مگر روحانی تربیت طرف توجہ نہیں دیتے. معزز حاضرین، یہ شعبان کا مہینہ جو آتا ہے، میں سمجھتا ہوں میرے تقریر کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ یہی لفظ میں ہے. کیا کہا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں نفلی روزے زیادہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں. سمجھ میں بات. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کیوں آپ شعبان کے مہینے میں نفل روزے زیادہ رکھتے ہیں؟ ایسے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ دیکھیے یہ ٹکڑا ہمارے اوپر بھی صادق آتا ہے. آپ نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. کہا یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا، یہ شعبان کے مہینے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو شعبان کے مہینے کی فضیلت سنو. صحیح حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ وہ مہینہ ہے جب انسان کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. یہ بات بھی آپ یاد رکھو، ویکلی ونس جو رپورٹ ہوتی نا، وہ جمعرات کو اللہ کے پاس جاتی ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ جمعہ سے لے کر جمعرات تک اب 7 دن کیا کام کرے گی، ایک ویکلی رپورٹ اللہ کے پاس پیش کر دی جاتی ہے. کون سے دن؟ جمعرات کے دن. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. پوچھے آپ کیوں روزہ رکھتے؟ تو بولے اللہ کے نبی جمعرات کے دن ویکلی رپورٹ اللہ کے پاس جاتی، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں حالت روزہ میں رہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا. معزز حاضرین، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتا ہے کہ تم رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، آپ کو بیماری ہے کیا نہیں معلوم، خالی بول رہے ہیں پیٹ میں درد ہے، گیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیا بھی ہو سکتا. ڈاکٹر بولتا ذرا ایم ڈی کے پاس چلے جاؤ، اور ایک بولتا نہیں سرجن کے پاس چلے جاؤ، اور بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے تو بولتا نہیں ایم آر آئی لے لو آپ. دیکھو ایسا چاہیے. یہ شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں رمضان کی بو محسوس ہوتی ہے. غفلت کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے آتا ہے مہینہ، لہذا غفلت کی جو چادر اوڑھ کر ہم سوتے ہیں وہ نکال کر پھینک دو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، پیرنام بیٹ میں ریلائنس مارکیٹ آ گئے تو ہمیں پوری فیملی گھر ہو جاتے ہیں، دھماکہ سیل، ڈی مارٹ کو جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو آفر آتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں مکمل طور پر جو ہے خیال نہیں رہتا ہے. معزز حاضرین، ماہ شعبان کے تعلق سے دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اتنا روزہ رکھتے، نفل روزہ شعبان میں. ہمیں بولتے اللہ کے نبی روزہ چھوڑیں گے نہیں جیسا ہے اتنا. اچھا، اور ایک جگہ دیکھو اس کا اپوزٹ،
اللہ کے نبی شعبان میں اتنا روزہ چھوڑتے، ہمیں بولتے کیوں اللہ کے نبی روزہ نہیں رکھیں گے سکا ہے؟ یہ دونوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رمضان میں زیادہ رکھتے تھے، یہ بخاری کی روایت۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی روایت میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں نفل روزے زیادہ رکھتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا؟ شعبان کا پہلا پیغام یہ ہے کہ غفلت والی زندگی چھوڑ دو، اب غفلت والی زندگی چھوڑ دو، پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم جو ہے اس مہینے میں نفل روزے زیادہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں نفل روزہ رکھنا زیادہ پسند تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں لگاتار روزے رکھتے۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں، یہاں خواتین بھی ہیں، گزشتہ سال رمضان کے جو بھی روزے چھوٹے کی، غور سے سنیے بات ہے، گزشتہ سال جس کے بھی رمضان کے روزے چھوٹ گئے، بوڑھوں کے، مرد کے، جن کو طاقت ہے دوبارہ قضا کرنے کی، انہوں کیا کرنا، وہ رمضان آنے سے پہلے قضا کر لینا۔ یہ ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے۔ نفل روزے نہیں رکھنا، سب سے پہلے فرض روزوں کی قضا آپ پر واجب ہوتی ہے، بعد میں نفل روزے رکھنا۔ ایسا نہیں کہ نفل روزے رکھتے جا رہی، فرض روزے چھوڑ ڈالے، نہیں۔ خواتین اسلام سے بھی گزارش ہے کہ ماہ رمضان میں پیریڈ کی وجہ سے اگر آپ کو روزہ چھوٹ گئے تو آپ وہ رمضان آنے سے پہلے قضا کر لو، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ قضا کیا کرتی تھی۔ معزز حاضرین، ایک اہم بات آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھاتے اپنے درس کو، اللہ کے نبی رمضان سے پہلے شعبان میں نفل روزے کیوں زیادہ رکھتے تھے؟ غور سے سنیے، ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں نفل روزے کیوں زیادہ رکھتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات بتائیں علماء نے۔ سب سے پہلی بات، ماہ رمضان کی ذہنی طور پر تیاری کرنا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ذرا اس کا تعلق سائیکالوجی سے ہے۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے، پہلا روزہ ذرا بھاری رہتا، دوسرا روزہ اور ذرا بھاری رہتا، تیسرا چوتھا عادت ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلا روزہ بھوک لگتی رہتی، پیاس لگتی رہتی، اور رمضان آنے والے اس سال میں اور گرمی میں آ رہا ہے تو پہلا روزہ ذرا بھاری ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھتے شعبان میں تاکہ ذہنی طور پر تیاری ہو جائے کس کی؟ رمضان کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے یہ بتاتے لوگوں اگر تمہیں شعبان میں نفل روزے رکھ کر آسانی ہو جائے گی نا، رمضان کے فرض روزے تمہارے رکھنے میں مکمل طور پر آسانی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے شعبان میں زیادہ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، یہ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آیا نا، اس لیے اس کی فضیلت بڑھ گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آیا ہے، اس لیے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں نفل روزہ رکھنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بڑا آدمی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کر کھڑے ہو کر فوٹو لیتے، بایوگرافی لیتے، کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی مثال ہے، رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا، رمضان کا قریب ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کا جو ہے مکمل طور پر روزہ رکھتے تھے۔ معزز حاضرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے اسلاف جب شعبان کا مہینہ آتا تو کیا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہماری عادت یہ ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا روزہ رکھے، ہمیں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے روزہ رکھیں تو آپ کا روزہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ لہذا روزہ ماں باپ کا حکم نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس نیت سے روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عادت کو بھی عبادت میں بدلے گا۔ اور اسی طریقے سے ماہ شعبان میں ہم کیا کرتے ہیں، عید کے کپڑے سلانے کی تیاری۔ دو، تیسرا، ہماری عورتیں رمضان آیا بولا تو پورے گھر پاک کرتے ہیں، جنرل جھٹکو، بیڈ کور بدلاؤ، پردے بدلاؤ، یہ سب کرنے کے کام ہیں کیا؟ اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اپنی پوری انرجی اس پر ویسٹ کرے تو رمضان کی تیاری نہیں ہوتی۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، آپ کو فلائٹ میں جانا ہے تو کیا کرتے ہیں، 2 گھنٹے پہلے امیگریشن رہتا، آپ جا کے 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں وہاں،
اور انٹرنیشنل فلائٹ ہے تو 3-3 4-4 گھنٹے کتنا لیٹ ہوا تو بیٹھے رہتے آپ. اسی طریقے سے پاسپورٹ کے آفس میں اور اسی طریقے سے اگر راشن لینے گئے تو گھنٹے گھنٹے وہاں بیٹھتے نا آپ. اتنی تیاری دوسروں کے واسطے, مگر رمضان کے لیے ذہنی طور پر ہمیں تیاری کرنا چاہیے. اسلاف کیسے کرتے تھے دیکھو. سلمہ بن کوہل رحمہ اللہ کہتے ہیں شعبان کا مہینہ قرآن پڑھنے والے حفاظ کا مہینہ ہے. اس لیے اب دیکھتے ماشاءاللہ حافظوں کو رمضان کا مہینہ آیا بولے تو رجب سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. کئی بار تراویح سنانا ہے مجھے ماشاءاللہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ شعبان کا مہینہ حافظوں کو قرآن کے دہرانے کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے ہم دوسرے وقت میں قرآن کم پڑھیں چلے گا, لیکن شعبان کے مہینے میں قرآن مکمل طور پر زیادہ پڑھیں. اور ہمارے اسلاف کیسے تھے, علماء لکھتے ہیں بعض سلف کے بارے میں, شعبان آ گئی تو دکان بند کر کے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے, اسے مثال بار بار دیتا میں. جمعہ کا دن آ گیا تو بھی دکان بند نہیں ہوتی. دونوں بھائیاں ادھر ادھر جا کے نماز پڑھ, دکان بند کرنا پسند نہیں ہے. نعوذ باللہ, نہیں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے راہ میں کسی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. دیکھو علماء کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں, دکان کو بند کر دے کے کیا کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. ہم آپ کو یہ نہیں بولتے کہ پورا شعبان کا مہینہ دکان بند کر دو, ایسا نہیں, لیکن آپ تیاری تو کر سکتے. صبح میں ایک پارہ, شام میں ایک پارہ, اس طریقے سے کر سکتے. اور دیکھو ماشاءاللہ حسن ابن سہل رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے, اے اللہ تو نے مجھے 2 مہینوں کے درمیان میں زندہ رکھا ہے. ایسے ہی بولتے حسن ابن سہل رحمہ اللہ تعالیٰ سے بولتے, اے اللہ تو نے مجھے دونوں مہینوں کے درمیان میں پیدا فرمایا ہے, تو کیا کروں میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اے اللہ تو مجھے رمضان تک پہنچا اور رمضان میں تو مجھے قرآن پڑھنے کی مکمل طور پر توفیق عطا فرما. اور ایک دیکھو ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ کیا بولتے, رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے کہتے اے اللہ رمضان تک پہنچا. ہم آپ سے, میں اپنے نفس سے اور آپ سے پوچھتا ہوں, ہم میں کتنی دعائیں کیوں ہوں گی. کون سا وہ مومن ہوگا جس نے کہا کہ اے اللہ مجھے رمضان کی بہار زندگی میں اور ایک مرتبہ دیکھنا نصیب کر. یہ دعا کرو, آپ ہمیشہ کرو, سجدے نفل میں کرو, ہمیشہ جب بھی دعا کرتے بولتے رہو. اور دیکھو گزشتہ 2-3 سالوں سے رمضان کرونا کی وجہ سے بڑا متاثر ہو رہا ہے. اگر اس مرتبہ پورا رمضان صحیح سلامتی ہمیں مل جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور بار بار یہ بولنا, اے اللہ رمضان آ رہا ہے, روحانی تربیت کا ایک مہینہ آ رہا ہے, اے اللہ جیسے تو اب صحت میں رکھانا, پورے رمضان کا مہینہ بھی صحت کے ساتھ رکھ کر, پورے روزے رکھ کے, تراویح پڑھ کے, تیری عبادت کر کے تیرے قریب کرنے کی اے اللہ اگر توفیق دے تو مکمل طور پر یہ رہا. اور یہ بات یاد رکھیں, آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, آپ تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یاد رکھیے نیکیوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اگر ملتی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. جیسا کہ شعیب علیہ السلام کیا بولتے, وما توفیق الا باللہ, بولتے میں اے اللہ تو مجھے نیکیوں کی توفیق دے رہا تو یہ تیرے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. روزہ رکھ کے, تراویح پڑھ کے, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے غرور نفس کا شکار مت ہو جاؤ, بولو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیا. تو کیا کرتے اسلاف 6 مہینہ پہلے روز رمضان تک پہنچنے کی دعا کرتے, اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا. اور اس کے بعد دیکھو عمل کر لینا جو ہے کمال کی بات نہیں ہے, اس نیک عمل کی حفاظت کر کے اللہ کے دربار میں قبول ہوتا کہ نہیں کہ اس کی فکر کرنا اصل یہ نبیوں کا شیوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نہیں جانتے ابراہیم کو, اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ جانتے نا, یہ دونوں کیا کریں, یہ دونوں جو ہے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اونچا اٹھانے لگے. جب کعبۃ اللہ کی دیوار مکمل ہو گئی تو اللہ سے کیا کہنے لگے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ یہ ہمارے عمل کو قبول کر لے, بے شک تو سننے والا اور زیادہ جاننے والا ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین اور حضرات و خواتین, حضرت انس رضی اللہ عنہ شعبان آیا تو کیا کرتے, دیکھو بولتے شعبان آ گیا تو ہم 2 کام کرتے, ایک تو قرآن زیادہ پڑھنا شعبان میں, دوسرا کام
زکوٰۃ کا مال نکالنا. اور ہمارے پاس ایسے ہوتا زکوٰۃ دینا بولا تو لوگ جو ہے رمضان کا انتظار کرتے ہیں. ویسی بات نہیں ہے. آپ کے مال پر 1 سال گزر گیا اور اسی طریقے سے وہ مال نصاب کو پہنچا, جس مہینے میں پہنچا نکال دینا. یہ بات ذہن سے نکال دو. رمضان میں زکوٰۃ دینے سے زیادہ ثواب ملے گا, دوسرے مہینے میں کم ملے گا, ایسی بات نہیں ہے. جو عام دنوں میں زکوٰۃ دینے سے جو ثواب ملے گا رمضان میں وہی ملے گا. آپ اس کی طرف توجہ دیجئے. اسی طریقے سے ہمارے اسلاف جب رمضان آتا شعبان آئے تو کیا کرتا ہے, دیکھو ذل المصری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, دیکھو رجب کا مہینہ آفتوں کو چھوڑنے کا ہے, شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانے کا ہے. غور سے سنیے, 3 مہینوں کو ملا کے بولتے ہیں. ذل المصری رحمہ اللہ کہتے ہیں رجب کا مہینہ آفتوں اور مصیبتوں کو چھوڑ دینے کا ہے, شعبان کا مہینہ اللہ کی اطاعت کرنے کا ہے, اور اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے وہ انعام کے انتظار کرنے کا مہینہ ہے یہ جو ہے رمضان. اور اس طریقے سے یہ بات تو بڑی مجھے اچھی لگی, کیا بولتے ہیں, رجب کا مہینہ کھیتی کرنے کا مہینہ. بڑا اچھا سنیے, یہ رجب کا مہینہ کھیتی کرنے کا مہینہ, شعبان کا مہینہ وہ کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ. اللہ اکبر, کتنی اچھی سمجھا. دیکھو رجب کا مہینہ جو آتا ہے کھیتی کرنے کا مہینہ ہے, شعبان کا مہینہ کھیتی کو پانی ڈالنے کا مہینہ ہے, اور رمضان میں کھیتی کے کاٹنے کا مہینہ ہے. تو ہم سے وہاں سے کوشش کرنا چاہیے. اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں, ایک کسان ہوتا نا, تمل میں اسے ویوسائن کہتے ہیں. کسان جو ہوتا ہے اپنی کھیت کی کتنی حفاظت کرتا ہے, کون بھی بیلا نہیں آنا, کون بھی نہیں گھسنا, جو ہے چڑے آ کے پورا خراب کر ڈالیں گے بلکہ کوشش کرتے. اس طریقے سے ہمارے بھی یہ کوشش ہونی چاہیے, نیک اعمال کرنے کے بعد کیا کرنا, اس کی حفاظت کرنا. ایک مثال دیتے ہیں, ایک پھٹی تھیلی ہے, اس میں کیا تو بھی آپ ڈالتے گئے تو نیچے جاتا اندر رہتا. ویسے نیک اعمال کرتے جاؤ, ساتھ میں برے کام کرتے جاؤ, کیا بھی فائدہ نہیں. رمضان کے مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں, بیڑی سگریٹ کی عادت رہتی, یا پان پراگ ومل کھانے کی عادت ہوتی. کیا کرتے, فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک رک جاتے, لیکن نماز کے بعد جو ہے افطار کھولنے کے لوگوں کو ہم دیکھتے بیڑی سگریٹ پی رہے کرتے. نہیں, آپ رمضان کا صحیح حق ادا نہیں کریں. آپ کیا کر رہے ہیں, خالی ایکٹنگ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, بھوکے رہ رہے ہیں, سو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لہذا یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے اپنے نفس پر, اپنی ذات پر اور اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے کا زمانہ ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے سلف نے کیا کہا, دیکھو جو ہے یہ سال بھر یہ پورا 12 مہینے ہے نا, اس کو ایک درخت کی مثال دیا. یہ 12 مہینے ایک درخت کی طرح ہیں. اچھا, رجب کیا ہے, اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے. شعبان کیا ہے, پھل توڑنے کا مہینہ ہے. رمضان جو آتا ہے اس کی حفاظت کرنے کا مہینہ ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں, اس وقت میں یہ شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے تو اس تعلق سے ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. شعبان کی 15ویں رات کو ہمیں بولتے شب برات, بولتے شعبان کی عید. کبھی نماز کو نہیں آتے, 15ویں شعبان کو اعلان ہوتا, رات میں آج شب برات ہونے کی وجہ سے 9:30 بجے نماز ہوگی. لوگ نئے کپڑے پہن لیتے, کٹنگ کر لینا, اچھا کھانا کھا لینا, میٹھا کھا لینا, کپڑے پہن لے کے پورے مسجد کو آتے. اب اس کی کیا حیثیت ہے آپ کو بتا دیتے ہیں. دیکھیے شب برات جو 15ویں شعبان کی رات ہے, اس بارے میں جتنے حدیثیں آئی ہیں سب ضعیف ہیں. اس رات عبادت کرنا, کپڑے پہننا, میٹھا کھانا, اور بتاتے ہیں آپ کو قبرستانوں کو سنوارنا, اور ہر قبر کو پختہ بنا دینا, لائٹاں ڈالنا. اور اس میں اور ایک بات کیا بولے تو, جو لوگ مر جاتے اس رات میں وہ ان کے رشتہ داروں کی روحیں واپس آتی کہتے. یہ سب ہندوؤں سے لی ہوئی ہے. کہاں سے, ہندوؤں کا عقیدہ ہے یہ. اچھا, یہ سب ساری چیزیں بدعت, میٹھا کھانا, کپڑا پہننا, عبادت کرنا, کوئی چیز ثابت نہیں. صرف ایک چیز ثابت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شب برات کی رات کو اللہ تعالی ہر ایک بندے کو معاف کر دیتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. شب برات جو ہوتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے.
وہ دو کون لوگ ہیں وہ جو بدقسمت ہیں؟ فرمایا مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ شعبان کے اس وقت میں کیا تو بھی بدعت کر لے کو، شرک کر لے کو سمجھو مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا کیا ہے، وہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے کیا کرتا؟ دشمنی رکھتا۔ اگر دشمنی اپنے دل میں رکھا تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ شب برات جو آتی ہے ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے، بدعت سے، خرافات سے اور غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور شب برات کا اور ایک پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے بھائیوں سے متعلق جو بھی کینہ کپٹ ہے اپنے سینے کو مکمل طور پر صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے ایک دوسرے کے بارے میں کینہ کپٹ دشمنی لے کو نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پوری دشمنی کو سینوں سے نکال دے گا اور کیا کرے گا؟ جنتیوں کے دلوں کو پرندوں کے دلوں کی طرح پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے شب برات کے تعلق سے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن کتنا معاف کرتا وہ ہوتا وہ بکریوں کے بال و سب ثابت نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب اس رات میں مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور دشمنی کرنے والے کے، اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رات میں ہمیں عبادت کرنا ہے؟ کیا نہیں، اس رات میں عبادت نہیں کرنا۔ اس بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لینا، جا کے سو جانا۔ اگر اس رات ہمیں اپنے بستر پر بھی رہے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر سکتا ہے، معاف کرے گا، لیکن کوئی بدعت کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ پیغام اپنے بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو بتاؤ۔ بچپن ہی سے شب برات، شعبان کی عید بول کے جو چیزیں معاشرے میں پھیل گئی ہیں ان تمام بدعات سے اپنے آپ کو روکنے کی مکمل طور پر کوشش کیجیے۔ اور اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے، اسلاف شعبان کے مہینے میں زیادہ قرآن پڑھتے تھے، زیادہ نفل روزے رکھتے تھے، رمضان کی پوری تیاری کرتے تھے۔ ہمیں شعبان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات ہمیں اپنا مقصد زندگی سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے پیدا کیا ہے یا کمانے کے لیے پیدا کیا ہے یا دوستوں کے لیے پیدا کیا؟ وہ نہیں، بلکہ شروع میں نے جو آیت پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا کیا کرنا شعبان میں زیادہ نفل روزے رکھنا، زیادہ قرآن پڑھنا، اور اسی طریقے سے چھوٹے ہوئے مہینے کے جو روزے ہیں گزشتہ رمضان کے ان روزوں کی مکمل طور پر قضا بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آج کل ہمارا حال ایسے ہے اللہ کی اطاعت کرنا بولے تو وہ چیز ہمارے لیے بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے خراب بات ہے یہ، نماز پڑھو بولے تو بیزار آتا بولتے، قرآن پڑھو بولے تو بیزار آتا بولتے۔ آج ہمارا حال جب کیسا ہے 2500 میسیج پڑھنے ہمارے پاس وقت ہے مگر قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ، قرآن کھولے تو دل بھاگتا ہے، قرآن بند کر ڈالتے، اللہ دعا پڑھو بولے تو نہیں، کیسا کی ہوتا، وحشت ہوتی ہے۔ یہ سب کیا یہ سب اصل میں کفار و مشرکین کی عادت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھو، جب کافروں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد جب اللہ کے ذکر کے علاوہ، قرآن کے علاوہ، حدیث کے علاوہ دوسری کوئی بھی چیز تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو شارٹس دیکھ ہر جگہ ہنسنے کی آواز، ٹک ٹاک کی آواز، پوری سنجیدگی کا خاتمہ ہو گیا امت میں۔ آج ہم کیا سوشل میڈیا کے اتنے دیوانے ہو گئے، میں تو بولتا ہوں یہ موبائل کی لت شراب کی لت سے بھی بری ہے۔ اگر آپ سے موبائل لے لینا ویسے تڑپیں گے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دے جیسا، 1 منٹ کے لیے آپ بغیر فون کے نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا فون کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھو، سر پہ چڑھا لے تو یہ سب مصیبتیں مکمل طور پر آتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مزہ بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب بندہ اطاعت کرتا ہے نا اس میں اللہ مزہ رکھا ہے۔ کیسے مزہ رکھا ہے؟
نماز پڑھتے نماز پڑھنے کے بعد بولتے ماشاءاللہ آج نماز پڑھنے کے بعد بڑا سکون ملا مجھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے توجہ سے نماز پڑھی ہے۔ اسی لیے شعبان میں بھی رمضان میں بھی جو بھی عبادت کرو توجہ سے پڑھو۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بتائیں گے آپ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے، اللہ کی بات ماننے میں جو مزہ ہے اس کی نافرمانی میں وہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو، گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزہ ضرور رکھا ہے۔ یہ بات غور سے سنیے، گناہ میں مزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ میں اللہ نے جو مزہ رکھا ہے وہ مزہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ گناہ کی لذت کی طرف جاتا ہے یا نماز روزہ اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں جو مزہ ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ معزز حاضرین، بڑی اچھی بات کہی۔ حیدرآباد کے ایک شاعر تھے، وہ بولنے لگے لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مزہ، ایک گانا دیکھ لیں گے، ایک ٹک ٹاک دیکھ لیں گے یا کچھ بھی دیکھ لیں گے تو کیا مزہ ملے گا آپ کو؟ پاؤ گھنٹے کا مزہ، لیکن اس کے بعد سزا بہت لمبی ہے۔ یہاں ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ قول بتاتے ہیں آپ کو، بڑا اچھے انداز سے انہوں نے سمجھایا۔ کیا بولتے دیکھو ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں یہ چیز آپ کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے گی جو انہوں نے کہا۔ کیا بولتے دیکھو، وہ آدمی کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو ہمیشہ کی جنت کو یہ گھنٹے کی شہوت کے لیے بیچ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیشہ ملنے والی جنت کو ہمیشہ ملنے والی جنت کو ہم بیچ دیتے ہیں، کیوں؟ آدھے گھنٹے کی فلم دیکھنے کے واسطے۔ وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کہتے ہیں وہ آدمی عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ملنے والی جنت کو یہ گھنٹے کی شہوت میں مکمل طور پر بیچ دیتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے مقصد زندگی سمجھنا، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ آج ہمارا افسوس بات کیا ہے؟ شوہر کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے، بیوی نافرمان ہے۔ اچھا، اس کا الٹا، بیوی فرما بردار ہے، شوہر نافرمان ہے، یہ دو ہو گیا۔ تیسرا ایسا ہے دونوں نافرمان، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے نافرمان۔ آج بولتے ہمارے بچے ہماری باتیں مانتے نہیں بولتے، لہذا ہم والدین ہونے کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت کر کے دیکھو، آپ ماشاءاللہ آپ کی بچے آپ کی بات ضرور مانتے۔ جیسے مثال کے طور پر باپ بھی بے نمازی، ماں بھی بے نمازی، بچوں کو جاؤ بولے تو کہاں جاتے؟ نماز کو نہیں جاتے۔ اسی لیے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا بولتے؟ اے اللہ، جیسا میں تیرے سامنے جھکتا ہوں نا تیری اطاعت کرنے کے واسطے، اے اللہ میرے وطن سے پیدا ہونے والے اولاد اسماعیل و اسحاق کو بھی تیرا اطاعت گزار بندہ بنا دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو، بچے کتنا بھی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے رہنا۔ ایک مثال دیتے ہیں، آج ہی پڑھے ایک جگہ، فضیل رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، کیا نام ہے؟ فضیل، اپنے بیٹے علی کی بڑی تربیت کرے۔ یہ وہ زمانہ کب کا زمانہ؟ آج سے تقریباً 6-8 سال پہلے کا زمانہ۔ فضیل اپنے بیٹے علی کی بڑی تربیت کرے، بیٹا باتیں سنتا نہیں ہے۔ یہ زمانہ دیکھ کر فضیل کیا بولتے ہیں؟ اس زمانے میں اپنے بچے کی تربیت کرے تو بیٹا باتیں سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ دیکھ، اے اللہ اپنے بیٹے علی کی تربیت میں جتنا کوشش کرنا تھا کر دلیا میں، اے اللہ تو اگر اسے ادب سکھاتا ہے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ایسے ہی کہا فضیل رحمہ اللہ۔ سمجھنا، میں اپنے بچے کی بہت تربیت کریا، میں تن من دھن پوری صلاحیت لگا دیا، پورا پیسہ لگا دیا، مگر میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ اے اللہ تو ادب سکھائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو یہ اعزاز دیا کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی۔ بولتے نا ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فضیل نے یہ دعا کی تو ماشاءاللہ بیٹا باپ سے بھی اچھا بن گیا۔ اللہ اکبر! بیٹا باپ سے بھی اچھا بن گیا۔ کیا کہتے ہیں علامہ ذہبی رحمہ اللہ، یہ باپ بھی یہ بیٹے بھی دونوں ہمیشہ مل کر نماز پڑھتے، مل کر روزہ رکھتے، تہجد پڑھتے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ بیٹا بھی نیک باپ بھی نیک، کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ بیٹا باپ سے بھی ماشاءاللہ نیکیوں میں آگے بڑھ گیا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم ماں باپ سب سے پہلے آئیڈیل بنے اپنے بچوں کے لیے، تب چل
چل کر ہمارے بچے بھی مکمل طور پر ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان میں ہمیں جو تیسری ذمہ داری ہے وہ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالو۔ آج ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں۔ افسوس ہے ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، صبح میں کمپنی کو جانا بولا تو فجر کی نماز گھر میں پڑھ کو جاتا۔ آج ہمارا حال ایسے، ہمارے پاس وقت ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ نماز فجر پڑھنے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ حدیث جب سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے، دنیا کے جتنے آدم کے بیٹوں سے ساروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ دیکھو اللہ فرماتا ہے اے میرے آدم کے بیٹو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ یہ لفظ دیکھو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اچھا ٹھیک ہے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو میں تم کو دو خوشخبریاں دوں گا۔ کیا خوشخبریاں دوں گا؟ کہا میں تم کو تمہارے دل میں مالداری کو ڈال دوں گا، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اگر تم فقر و فاقے میں مبتلا ہو تو ہم تمہارے فقر و فاقے کو دور کریں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے، ہم تمہارے دل میں کیا کر دیں گے؟ ڈال دیں گے مالداری کو۔ مالداری کا مطلب دنیا کے کسی مالدار کی مالداری کی آپ للچے ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ وعدہ فرماتا ہے میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو میں تمہارے فقر و فاقے کو دور کریں گا۔ اللہ اکبر، یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی، لیکن اس کے بعد کا جملہ ہمیں رلا کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جمعہ آتے، عید آتے، ذرا غور سے سنو، یہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہے حدیث۔ یہ فرمایا اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکال نہیں پاؤ گے، میں تم کو ایسے مشغول کروں گا کہ عبادت کرنا چاہو گے، عبادت کر نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہی تو ہو رہا ہے۔ اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، میں تم کو ایسے مشغول کروں گا کہ تم مشغول ہو جاؤ گے۔ ایک تو ہوا، دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھو اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، دنیا میں فقیر و کنگال بن کے زندگی گزارو گے۔ معزز حاضرین، یہاں سوال یہ آتا ہے، بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کو عبادت سے جوڑ کر رکھا ہے۔ غور سے سنیے بات، یہ ہماری جو روزی روٹی ہے نا، اللہ نے اس کو کس سے جوڑ کر رکھا ہے؟ عبادتوں سے جوڑ کر رکھا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے آخر میں؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى۔ اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور جو ہے اسی پر جم جاؤ، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ہم تم سے رزق نہیں مانگیں گے بلکہ ہم تم کو رزق دیں گے۔ نماز کا حکم ہے، عبادت کا حکم ہے، عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو جوڑ کے بتایا ہے۔ اگر 5 نمازیں پڑھ لیں نا، صبح سے لے کر شام تک کی ساری ذمہ داریاں اللہ کے حوالے۔ آج ہم کیسا صبح 10 بجے دکان کھولے تو رات 10 بجے تک دکان میں رہتے، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء۔ یاد رکھو ایسی کمائی کوئی کام کی کمائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یا مجھے بیماریوں میں مبتلا کر کے پورے پیسے ہاسپٹل چلے گئے تو کیا کریں گے آپ؟ یاد رکھو اللہ کی عبادت کرے بغیر جتنا پیسہ کماؤ گے یہ پیسہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ پیسہ بیکار ہے جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کمایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے جو بندہ نماز فجر پڑھتا ہے اس کی کتنی ماشاءاللہ جو ہے حفاظت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ آج ہمارے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ نوجوانوں کو، نماز فجر پڑھا نہیں، صبح اٹھ کے پہلے شیو کلین، اس کے بعد پینٹ شرٹ پہن لے کے ٹائی لگا لے کے نماز فجر بھی نہیں، دعا بھی نہیں، نکلتا گھر سے نیچے پڑ جاتا۔ کیا یہ نماز فجر نہیں پڑھے سوئی؟ ایک میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک عالم دین ہے، نماز فجر پڑھ کے نکلے، 3 مرتبہ کار الٹی، بیلٹ ڈالنے کے 6 کار الٹی 3 مرتبہ بھی، ماشاءاللہ 3 مرتبہ کار الٹ کر بھی کہاں تو بھی ان کو خون آیا رہا تو ذرہ تو بھی ان کو گھسیرے پڑے رہے تو لوگ پوچھے کہتے شیخ یہ اتنی مرتبہ کار الٹی نہ، کار الٹا تو کوئی زندہ بچتا، گیر پیٹ میں چپ کے مرتا کیا کیا بھی ہوتا؟ شیخ بولے کہتے میری حفاظت میں اگر کوئی چیز زیادہ اگر کسی کا کردار ہے تو وہ نماز فجر جماعت سے پڑھا تھا اس دن۔ اللہ
نماز فجر کی بڑی اہمیت. اور اس طریقے سے چاش کی نماز کو اب معمولی مت سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن کے شروع کے حصے میں 4 رکعت پڑھو. کوسی نماز؟ چاش کی نماز. میں شام تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت دیا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. زمین پر اگر اپنا ماتھا بھی ناک ٹیک سکتے ہیں ٹیک کر نماز پڑھو، ورنہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو دیکھتے ہو وہ زمین پر اپنی ناک رگڑنا چاہتے ہیں مگر محروم ہیں. آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دوسرے لوگ ایسا کرتے ہیں، لہٰذا وہ مرحلہ آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا. کافر بھی نہیں جھکے گا، یہودی بھی نہیں جھکے گا، کرسچن بھی نہیں جھکے گا. مومن جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے اللہ کے سامنے جھک سکیں گے. دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے، محشر کے میدان میں بھی اللہ کے سامنے جھک سکتے. کیا ہوگا ان بے نمازی مسلمانوں کا انجام؟ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جھکنے جائیں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹیں لوہے کی طرح ہو جائیں گی، جھک نہیں پائیں گے. لہذا سجدے میں بلایا جائے گا قیامت میں. لہذا مرحلہ آنے سے پہلے مکمل طور پر اپنی تیاری کر لو. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں جمعہ کے دن بھی مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اپنی دکان بند کر کے نماز کے لیے آنا چاہیے. اگر آپ اللہ کی خاطر اگر دکان بند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا رزق دے گا کہ آپ مکمل طور پر تصور بھی نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ماہ شعبان کے ذمہ داریوں میں اور ایک کیا ہے؟ غفلت کی زندگی چھوڑو. آج نوجوانوں کو ہم دیکھتے میرے بال کالے ہی نہ، میرے بچوں کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اچھا ہٹا کٹا ہونا، موت کہاں تھی مجھے؟ ایسا نہیں. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، جوانی بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے. اسی لیے جب بندہ سوتا ہے تو بولتا اللہم بسمک اموت، اے اللہ مرتا ہوں میں، اٹھوں گا نہیں معلوم. اسی لیے غور سے سنیے باتیں. محمد ابن واسع رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں. سونے سے پہلے اپنے گھر والوں سے کیا کہتے؟ اے لوگو، اے میرے بیوی بچوں، غور سے سن لو. سفر کو نکلتے وقت جو دعا پڑھتے وہ دعا پڑھتے ہر رات اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر کے. بولتے دیکھو یہ میری تمہارے سے آخری ملاقات ہے، پتہ نہیں صبح میری آنکھ کھل گی تو تم کو دیکھ سکتا ہوں میں، اگر میری آنکھ نہیں کھلی تو تمہاری یہ میری آخری ملاقات ہے. تو اس سے معلوم ہوا ہمارے اسلاف رات میں سوتے ہوئے ہر رات آخرت کو مکمل طور پر یاد کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی غفلت میں سے مت ہو جاؤ. آپ سوچتے کیا شعبان کی 8 تاریخ ہے نا، ابھی 20 پر 2 دن ہیں، تب کیا کریں گے؟ ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے. اب ایک آدمی ایک نوجوان داڑھی نہیں رکھتا ہے، کیا بولتا؟ رمضان ایک ہوتے ہی داڑھی رکھنا شروع کریں گے. اگر 25 شعبان کو موت آئی تو کیا کرتے؟ یہ غفلت والی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے. صبح کرتا ہوں صبح بولے تو آپ ایک دن ختم ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا غفلت کی چادر کو اتار کے مکمل طور پر پھینکو. اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھو، آخرت کے دن جا کے اللہ تعالیٰ سے اگر بولے اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، بولے تو نہیں ہوتا. بس کیا مرتے ہی عمل ختم. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ لوگو آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. کل کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. لہذا اس کی طرف بھی توجہ دیں. معزز حاضرین، ایک بات اور بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ شعبان کے مہینے میں ہمیں دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے سامنے والا اگر 2 فلور بنا تو ہم 3 فلور بنتے ہیں. ہمارے سامنے والا 2 لاکھ کی کار لیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 5 لاکھ کی کار لیتے. بس عورتوں میں تو بہت ہوتا، یہ ساڑی کتنے کی، یہ اس کا کتنے کی. یاد رکھو دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا کفار و مشرکین کی عادت ہے. دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے مکمل طور پر آگے بڑھو. دیکھو جانتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ امت میں افضل کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان بھی تھا. انہوں جو عمل کرے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ، پوری امت کے عمل کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کے عمل کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری امت کا عمل بھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ کیا بولتے؟ دیکھو پوری زندگی حضرت عمر بولتے
पूरी ज़िंदगी अबू बकर का मुकाबला करने की मैंने कोशिश की, मगर कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सका। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास जितना माल है ला के डालो। अबू बकर क्या करे, पूरे घर का माल ला के डाल डाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। नबी ने पूछा, क्या छोड़े अपने माँ बाप के वास्ते, अपने घर वालों के वास्ते? पूछे, क्या बोलते हैं मालूम? या रसूल अल्लाह, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत काफ़ी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आधा माल ला के डाले। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से पूछा, इयादत करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, क्या नेकी पूछी तो भी बोलते हैं ओके मैं करया। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस बंदे के अंदर ये नेकियां जमा हो जाएंगी जन्नत में जाएगा। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से यह बात भी कही थी, अबू बकर, मुझे ऐसे लगता है कि जिस आदमी के अंदर नेकियां ज़्यादा होंगी जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। तो अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जाने वाला कौन है? फरमाया, आए अबू बकर, मेरी उम्मत में से तुम भी वो हो, तुम जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाए जाओगे। और उसी तरीके से माह शाबान की ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी है इल्म हासिल करना। ये बड़ा अहम है, हाँ, जो आपके सामने हम बयान, इल्म हासिल करना। कैसे इल्म हासिल करना? रमज़ान किसे बोलते, रमज़ान में अल्लाह की नबी क्या करे, हमारे असलाफ क्या करे, जानना। हमारे लोगों को मालूम ही नहीं। और उसी तरीके से रमज़ान आने से पहले रमज़ान के बारे में इल्म हासिल करना। रमज़ान क्या ये, रोज़े का हुक्म क्या है, सहरी कब होती, इफ्तार कब ख़त्म होता, क्या करना। और उसी तरीके से हमें क्या करना, कुरान हदीस उलमा से जुड़ कर रहना। मुकम्मल तौर पर बंदा जब अल्लाह की इबादत करता है तो इल्म की रोशनी में करता है। हम आपको समझाते हैं, सूरह फातिहा में देखो अल्लाह ताला यहूद का भी जिक्र करे, क्रिश्चियन का भी जिक्र करे है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। यह क्या है? यहूद के पास इल्म था, अमल नहीं था। जानते ना, क्रिश्चियनों के पास क्या था, अमल था, इल्म नहीं था। अल्लाह ताला से बंदा बोलता है, अल्लाह तू यहूदियों के रास्ते पर भी मत चला, हमें क्रिश्चियनों के रास्ते पर भी मत चला। अगर हम तेरी इबादत करेंगे तो इल्म की रोशनी में करेंगे। लिहाजा रमज़ान का रोज़ा क्या, फ़र्ज़ कब होता, रोज़ा मकरू कब होता, रोज़ा टूटता कैसे, रोज़ा रखने को तो कोसे कोसे काम कर सकते, वो सारी चीज़ें हमें मुकम्मल तौर पर मालूम होना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, रोज़े के आदाब क्या हैं, ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर जब हमें मालूम होंगी तो हमें समझ में आएगा। बाज़ लोग रहते हैं रमज़ान में रोज़ा रख ले को बत्ती नहीं सिलवाना बोलते, हालांकि क्या भी नहीं है। बस रमज़ान में रोज़ा रख ले के थूक नहीं निकलना बोलते, क्या भी हर्ज नहीं है। बाज़ लोग बोलते हैं रोज़ा रख ले के सुरमा नहीं लगाना बोलते, क्या भी नहीं है। रोज़ा रख ले के इंजेक्शन ले सकते, क्या कैसे कैसे मसाइल लाते तो बोलते मतलब एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले सकते, ताकत का इंजेक्शन नहीं लेना। उलमा ये सब बातें बताए, आप उलमा से जुड़ कर रहो, रमज़ान में क्या करना क्या नहीं करना, रोज़ा कैसा मकरूह होता तो मुकम्मल तौर पर करना। और उसी तरीके से रमज़ान के लिए और एक तैयारी हम कैसे करना, गुनाह से मुकम्मल तौर पर अपने आप को बचा लेना। कैसे? उलमा क्या बोलते हैं, बड़ा खुश नसीब है वो आदमी, गौर से सुनिए जुमला ये, बड़ा खुश नसीब है वो आदमी जो रमज़ान आने से पहले अपनी इस्लाह कर लेता है। नेकियां करना, नेकियों की तौफीक मिलना, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना। और उसी तरीके से हमें और एक 8वीं बात यह है, रमज़ान जिस्मानी तरबियत का महीना नहीं, रूहानी तरबियत का महीना है। आम दिनों में हम 3 मरतबा खाते ना, रमज़ान में 2 मरतबा खा जाते हो। कैसा? सहरी में इतना खाते, नमाज फजर में आए तो रुकू करने भी नहीं हो रहा है, ये हाल है। लोग तय कर लेते, ये हाल नहीं, बात हंसने की नहीं है, बुरी है। और उसी तरीके से इफ्तार में इतना खा लेते अजदे की तरह हो जाता, क्या भी खंडिश नहीं हो रहा है, इतना नहीं खाना। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है, कभी खजूर भी खाओ। और इफ्तार में क्या खाना, खजूर खाना। हम लोग टैबलेट रख ले के ये कर ले के नमक से क्या क्या की करते हैं। अल्लाह के नबी बोले सहरी में भी खजूर, इफ्तार में भी खजूर। और जिस घर में सहरी, जिस घर में खजूर ना हो, बोले उस घर में रहने वाले भूखे हैं। अल्लाह के नबी कई को खजूर खाते थे, इसके बारे में उलमा ने ये भी लिखा है, इंसान जब ज़्यादा भूखा रहता ना, भूखा रहा तो सबसे पहले उसके मैदे और जिगर को मिठा पसंद आता है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से सहरी करते थे। लिहाजा आप क्या करो, रमज़ान में थोड़ा कम खाओ,
سمجھ آ گیا نا. رمضان میں تھوڑا کم کھاؤ دن بھر. یہ کیا اتنا کھا لیتے ہمیں سحری میں, دن بھر وہ مستی آ جاتی جو غیر رمضان میں نہیں آتی. اتنی برائی کی طرف جانے والے راستے, حالانکہ اللہ کے نبی فرمائے شیطانوں کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں, زیادہ کھانے سے انسان میں موج مستی آ جاتی. اور اس طریقے سے افطار میں کم کھاؤ, آدھا پیٹ کھاؤ, اس کے بعد تراویح کو جاؤ, ذرا پیٹ کھلا رکھو اور اس کے بعد آپ تھوڑا کھاؤ. ایسا نہیں کھاؤ کہ جو ہے کھانے کی وجہ سے آپ ایک دم جو ہے بڑھ جا رہے, نہیں. تو اسی طریقے سے ہم آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں. اور اسی طریقے سے آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے, افطار کرتے ہوئے سیلفی فوٹو لینا, وہاں جا کے کرنا, فیس بک میں ڈالنا, یہ سب نہیں. آپ روزہ کس کے لیے رکھے؟ اللہ کو روزہ اللہ کے لیے رکھے نا, اس لہٰذا اس کا بھی مکمل طور پر توجہ دیں. اور اسی طریقے سے رمضان کی تیاری میں اور ایک بات, ضعیف اور موضوع احادیث سے اجتناب کرنا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, نماز فجر کے بعد مسجد کی مائک سے اعلان ہوتا ہے نویت بصوم غدن, وہ بری نیت زبان سے کرتے ہیں. حالانکہ آدمی جب سحری کے لیے اٹھتا نا وہ خود نیت ہے, لہٰذا زبان سے نیت کرنا یہ کسی بھی جگہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ رمضان میں افطار کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں, اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. یہ دعا ضعیف ہے, یہ دعا پڑھنا چاہیے افطار کے بعد. کون سی دعا؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا علماء نے بتائی ہے. لہذا ہمارے پاس رمضان میں عجیب میسیج گھومتے رہتے. رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا مغفرت کا, تیسرا جہنم سے خلاصی کا. علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لہذا ضعیف حدیثوں سے, موضوع حدیثوں سے اپنے آپ کو مکمل طور بچاؤ. اس سے بچانا کیسے بولا تو علماء سے ہمیں تعلق رکھنا. کوئی بھی میسیج رمضان سے متعلق آیا تو فارورڈ نہیں کرنا, علماء سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر وہ صحیح ہے تو آگے بھیجو, اگر وہ ضعیف موضوع ہے تو مکمل طور پر اس سے اجتناب کرو. اور ایک بات بھی ہے, رمضان میں سوشل میڈیا سے جتنا دور رہتے کہ اتنا اچھا میں سمجھتا ہوں. یہ واٹس ایپ بھی, انسٹاگرام بھی, یہ کچرا ہو گیا پورا. یہ اگر آپ کسی کا درس سنتے ہیں, مکے مدینے کی تراویح دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے, ورنہ تو یہ لت, یہ نشہ اگر اس سے دور رہے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے. کچھ لوگ رمضان شروع ہوتا بولتے اسٹیٹس میں رمضان کریم رکھ لیتا, لیکن روزہ نہیں رکھتا. یاد رکھیں یہ سلف کا عمل نہیں ہے. ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے, ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے دیا ہے. اسٹیٹس پہ رکھ لے کے یا نہیں تو واٹس ایپ کے میسیجوں میں رمضان مبارک میسیج بھیجتے رہنا, یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ بھیج کر عمل کرتے ہیں تو بات الگ ہے. آپ عمل ہی نہیں کرتے, روزہ نہیں رکھتے تو یہ بھیجنا میں سمجھتا ہوں یہ بیکار ہے. اس کی طرف بھی مکمل طور پر توجہ دیں. خواتین بھی, بچوں کو بھی مکمل طور پر رمضان میں سوشل میڈیا سے جہاں تک ہو سکے دور رکھے. الحمدللہ ہمارے گھروں میں رمضان میں ایک اچھی بات ہوتی, وہ کیا بولے تو ٹی وی کو اڑا کے رکھ دیتے. اگر کاش یہی چیز پورے وقت میں ہو گئی تو کتنا اچھا ہوگا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحیح عقل دی ہے, کیا صحیح چیز ہے وہ دیکھ لینا, غلطی سے مکمل طور پر دور رہنا. اور اسی طریقے سے ہمیں ایک ذمہ داری اور ایک بھی ہے, کیا بولے تو قرآن کی تلاوت. ہمارے حضرات صحابہ اکرام کیا کرتے, 7 دن میں قرآن ختم کرتے. میں یہ بولا تو آپ کو تعجب ہوگا, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. اللہ, یہ ہو سکتا ہے ہمارے سے؟ اگر سوا پارا پڑھ دیا تو حافظ صاحب نماز کے بعد جا کے بولتے پاوا میں دکھ رہا, قرات کم کرو بول کے. دیکھو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں تھکے تو کس کے سامنے کھڑے ہو کر تھکیں گے. لہذا اس کی طرف بھی توجہ دو. قرآن پڑھو. آپ قرآن پڑھنا کیسا, 7 دن میں قرآن حضرات صحابہ اکرام ختم کرتے تھے. قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو. اور قرآن پڑھنا سو کیسا, بعض لوگوں کو ہم نے قرآن پڑھا تو کھول لے کے خالی انگلی رکھ لے جاتے رہتے. نہیں, یاد رکھو جب تک زبان حرکت نہیں کرتی آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. کچھ لوگ نماز میں کھڑے جاتے اور ہونٹا ہلتے ہی نہیں, کیا بولے تو سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرتے. نہیں, آپ کی نماز باطل ہے. آپ کو نماز دوبارہ دہرانا پڑے گا. جب تک ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے اس وقت آپ کی نماز, آپ کی تلاوت کا اعتبار نہیں ہے. اور اسی طرح سے اور ایک بات بھی ہے, نیکیوں کی حفاظت کرو.
روزہ رکھ رہے نا، افطار کے بعد جا کے غیبتاں کر لے کے، چغل خوری کر لے کے، نیوز دیکھ لے کے، کئی کو یہ سب کام کرتے. آپ ایک نیکی کر رہے ہیں تو نیکیوں کی حفاظت کرو، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ آج کا روزہ ہوا تو قبول کر لے یا رب. اور اسی طریقے سے اپنے نفس کی تربیت کرو، اپنی بیوی کی تربیت کرو، بچوں کو تربیت کرو. کیسا ماہ رمضان میں ہمارے گھروں میں وہی معمول کی زندگی چلتی رہتی جو غیر رمضان کی ہوتی ہے. بیوی گالی گلوچ، بچے بیوی گالی گلوچ، بچے گلیاں میں کھیلتے رہتے. رمضان غیر رمضان میں اگر ہمارے درمیان میں فرق نہیں رہا تو جی کے کیا فائدہ. حضرات صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، روزہ رکھ لے کو مسجد کو بلا لے جاتے تھے. اگر وہ بچے کھانا بولا تو کیا کرتے، کھلونے دے کے ان کا دل بہلاتے تھے. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف ایسے تھے. اپنے بچوں کو روزہ رکھاؤ اگر وہ روزہ رکھنے کے قابل ہے. ماشاءاللہ جو بچے نابالغ روزہ رکھتے ہیں نا، ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا، ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا. اس کی طرف توجہ دیں. اور اسی طریقے سے ہمیں اس وقت اپنے گھروں کو پاک کرنے کے ساتھ نفس کو بھی گناہوں سے مکمل طور پر پاک رکھنا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے، ماہ رمضان میں بری دوستوں سے دور رہو. جو برے دوست ہوتے ہیں نا، آپ کو بیڑی سگریٹ بیکار ہوٹلوں میں گپ شپ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان چیزوں سے بھی مکمل طور پر دور رہو. وقت کا صحیح استعمال کرو اور تہجد پڑھو. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کے لیے ابھی سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جو بھی آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں بولنا، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے. ہاتھ اٹھائے نہیں اٹھائے، آپ کی زبان پر یہ رہنا، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے. تو اور رمضان کی فضیلت کتنی معلوم ہے. رمضان میں جو عبادت کرتے اس کا ثواب شہید سے بھی بڑھ کر ہے. ماشاءاللہ. دو بھائی تھے، غور سے اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے. دو بھائی تھے. ایک بھائی کا میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے انتقال ہو گیا. شہادت کا درجہ تو معلوم ہے نا، جب بندہ شہید ہو جاتا ہے تو قرض کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جاتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا، ایک بھائی زندہ تھا اس میں. اور سے سنیے، ایک بھائی اللہ کے راستے میں لڑکے شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں. لیکن اس کے بعد ایک بھائی زندہ تھا، اس کے بھائی زندہ تھا، وہ صحابی تھے. اس بھائی نے رمضان کو پایا. معلوم ہو رہا نا، ایک بھائی اللہ کے راستے میں لڑکے شہید ہو گیا. دوسرا بھائی جو تھا اس نے اپنے زندگی میں رمضان پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم، جس بھائی نے رمضان پایا شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے کھولے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رمضان کی تیاری کیسے کرتا معلوم ہے، جنت کے دروازوں کو کھولتا. اور جنت کے دروازوں کو کھولے تو کائنات پر جو اثر ہوتا، جس کی نظر میں ایمان ہے وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے، شیطانیوں کو سنکلی پہناتا ہے. کئی کو کرتا، بندہ میرا ہو جانا، بندہ اللہ کے قریب ہو جانا، جنت کا مستحق ہو جانا، اسی لیے کرتا ہے. اور دیکھو جنت میں جب جاتے ہیں نا، جنت کی کتنی طرح سے 8 دروازے ہیں. اس میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے الریان. الریان اس کا دروازہ، ہمارے پاس نام رکھتے ریان. ریان وہ دروازے کا نام ہے. جو ریان جو نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نفلی روزہ رکھنے والے، فرض روزہ رکھنے والے اس دروازے سے چلے جائیں گے تو دوسرے کوئی بھی اس دروازے سے نہیں جا سکتے. یہیں آپ اپنی بات کو روکتے ہیں. کہنا یہ ہے، شعبان کا مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے. اس میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، نفل روزہ رکھنا چاہیے. اگر کسی کے رمضان کے روزے رکھ لے ہیں تو اس کی مکمل طور پر قضا کرو. اللہ کی نافرمانی سے بچو، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بناؤ. ہم خود نیک بنیں، اپنے بھائی بہنوں کو نیک بنائیں، اپنے بیوی بچوں کو نیک بنائیں. رمضان کا جو مہینہ ماشاءاللہ انشاءاللہ بیماری کے بغیر بھی اگر ہم کو ملتا ہے تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہماری جو عبادت ہے علم کی روشنی میں ہونا چاہیے. رمضان کے احکام جانو، کیا کرنا، کیسے کرنا، آداب کیا، وہ ساری چیزیں جان کر اگر ہم رمضان تک پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان کے جو بقیہ دن ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے، قرآن پڑھنے، اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ
رمضان کی زندگی میں اور ایک مرتبہ باہر ہیں دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس تقریب میں جو بھی صحیح باتیں ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ جو صحیح باتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔